بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. یا اللہ ہمیں علم نصیب کر دے، ہمیں علم دے دے، اور جو علم ہمارے پاس آ چکا ہے یا آنے والا ہے اس کو ہمارے لیے نفع والا علم بنا دے. ایز پرومسڈ جو لاسٹ وینسڈے کو ہمارا لیکچر تھا وہ کسی ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے نہیں ہو سکا، تو ہم اس ویک الحمدللہ ہم نے کیا اس وینسڈے کو. اور جو ٹاپک تھا وہ تھا آر یو اسکیئرڈ آف یور پاسٹ. ڈیفینیٹلی ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن وہ انسان، وہ دل جو کہ دھڑکتا ہے اور پریشان ہوتا ہے اور ندامت اختیار کرتا ہے گناہ کرنے کے بعد، it is a sign of a heart which is alive. This is an indicator that iman is close to completion. He is preparing, that heart is preparing for the آخرہ. وہ آخرت کی تیاری کر رہا ہے، وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے اپنے مینرز کے حوالے سے، اپنے سیکرٹ لائف کے حوالے سے، اپنے فائنینسز کے حوالے سے، اپنا تعلقات کیسا ہے میرا ماں باپ سے، رشتہ داروں سے، اس کے حوالے سے، ڈفرینٹ اسپیکٹس آف ہز پرسنالٹی. ہی تھنکس اینڈ پونڈرز اپون دوز تھنگز ان لائف. اگر ہم ان لوگوں میں سے ہیں تو الحمدللہ، اگر ان میں سے نہیں ہے تو ہمیں اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے، کیونکہ جو گناہ ہیں انسان کے، وہ انسان کی ذلت اور رسوائی کا باعث بنتے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس دنیا میں کیسے؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جواب الکافی میں 40 پنشمنٹس لکھی ہیں، 40 ways in which punishment hit a person جو گناہ گار ہے. سکنس، فائنینشیل لاس، فیملی کی ڈیتھ، آدھے دھڑ کا پیرالائز ہو جانا، کوئی مینٹل ڈیزیز، کوئی فزیکل ڈیزیز، مشکل وقت کا آ جانا، اولاد کا فوت ہو جانا، مشکلات، حالات. دیر آر 40 ways جس میں پنشمنٹ ہٹ کرتی ہے، انسان کے ڈور سٹیپ پہ آتی ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے. سو اے بلیور از ٹیریفائڈ آف دا کانسیکوینسز آف ہز سنس. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور ایسے گناہ دھڑلے سے کر جاتے ہیں، اور ان کے نظروں میں گناہوں کی وہ وقت اور حیثیت ہوتی ہے جو کہ بالکل پتلے سے ایک چھوٹے سے بال کی ہوتی ہے. یعنی دے لک ایٹ دیٹ سن اینڈ دے بلٹل دیٹ سن، دیکھیں بالکل چھوٹا سا کوئی بال ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہی گناہوں کو ڈیڈلی سنز کنسیڈر کیا کرتے تھے، یعنی تباہ کر دینے والے اعمال. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مومن گناہ کو کس طرح دیکھتا ہے کہ جیسے اگر اس سے گناہ ہو گیا تو ایک پہاڑ اس کے سر پہ ہوور کر رہا ہے، لٹک رہا ہے، ابھی گر جائے گا، اور وہ پریشان ہوتا ہے. امیجن ایک شخص پہاڑ کے نیچے ہو اور وہ گرنے والا ہو. اور ایک منافق یا ایک ایسا انسان جو کہ وکڈ ہے، وہ گناہ کو کیسے دیکھتا ہے؟ جیسے ایک مکھی بیٹھی اس کے منہ پہ اڑا دی، گناہ کیا، اچھا چلو گناہ ہی تو ہے، کیا ہے، توبہ استغفار تھوڑی بہت کر لی یا نہ کیا، اللہ بڑا غفور رحیم، جانے دو جی، ہمیں کیا ہے، ہمیں تو اللہ نے پہلے بہت نوازا ہوا ہے. اللہ اکبر. یہ بخاری کہتی ہے، بخاری میں آتا ہے یہ کہ ایک مومن پہاڑ کی طرح گناہ کو دیکھتا ہے، اور ایک منافق یا جو ایک وکٹ انسان ہے ویسے دیکھتا ہے کہ جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اڑا دی اس نے. یعنی ہی ڈزنٹ کیئر، اس کے وہ جو دل کے حالات بدلتی نہیں ہے گناہ کرنے کے بعد، وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ انزائٹی میں نہیں جاتا، وہ سورو میں نہیں جاتا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، کیونکہ الاثم ما حاق فی صدرک. اس گناہ تو وہ جو دل کو کھٹکے، اس کا گناہ، اس کا دل جو ہے نا وہ دل نہیں رہا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. جو بھی خیر تمہارے تک پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو بھی شر تمہاری طرف پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی طرف سے ہے. تو یہ جو ایشوز، یہ جو افیکٹس آف سنز ہیں، یہ جو گناہ ہیں، ان کے بہت ورس افیکٹس ہیں. عبداللہ بن مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ جو وائز لوگ ہوتے ہیں، جو اسمارٹ، شارپ، انسائٹفل، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، دے ڈو ناٹ ٹرسٹ دیٹ دے آر سیف فرام 4 things. دے ڈونٹ فیل سیف فرام 4 things. وہ اپنے آپ کو نا سیف اور امن میں محسوس نہیں کرتے 4 چیزوں سے. پہلی چیز کون سی ہے؟
a past sin about which it is not known what Allah subhanahu wa ta'ala will do. past ماضی کا وہ گناہ جو ہو گیا اور اس کے بارے میں نہیں معلوم کہ اللہ کیا کریں گے. ہم تو بھول گئے لیکن اللہ وما کان ربک نسیا لا الہ الا اللہ، اللہ کبھی نہیں بھولنے والے. تو اس کے بارے میں انسان عمل میں نہیں آتا، بھول نہیں جاتا، بلکہ توبہ استغفار کثرت سے کرتا رہتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے 100 دفعہ ایک مجلس میں استغفار کیا کرتے تھے. اور دوسری چیز آنے والی فیوچر کے بارے میں، the remaining life span wherein it is not known what destruction lies، کیا ہوگا، کیا بنے گا، ہم پھسل نہ جائیں، ہم برباد نہ ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا رہتا ہے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. یہ دعائیں یاد کریں، ان کا مطلب پڑھیں. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. یہ دعائیں پڑھیں، اللہ کی ثابت دعائیں ہیں کہ فیوچر میں کیا ہوگا، ڈسٹرکشن کیا نہ آ جائے. تیسری چیز misguidance that has been beautified so that he thinks it is guidance. ایک مومن کبھی بھی اس چیز میں عمل میں نہیں ہوتا کہ کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں، وہ خوف میں ہوتا ہے کہ کہیں مجھے مس گائیڈنس حق نہ لگے اور گائیڈنس سے میں دور نہ ہو جاؤں. اور چوتھی چیز دل، کہیں یہ ڈیویٹ نہ ہو جائے. الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے گوشت کا، اگر وہ کرپٹ ہو گیا تو پورا جسم کرپٹ ہو جاتا ہے، اور اگر وہ صحیح رہا تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، رہتا ہے. الا وہی القلب، وہ دل ہے. ایک مومن اپنے دل کے بارے میں محاسبہ کرتا ہے، دیکھتا ہے میرا دل کیسا ہے، کہیں اللہ کے ذکر سے غافل تو نہیں ہو گیا، کہیں دنیا کی محبت بہت زیادہ تو نہیں آ رہی ہے اس میں، کہیں کسی معشوقہ کے پیار میں مبتلا تو نہیں ہو گیا، کہیں دس اینڈ دیٹ. Deviation of the heart for a person can be stripped from his religion without realizing it. وہ پریشان ہوتا ہے کہ میرا دل نہ کہیں مائل ہو جائے کسی گناہ کی طرف اور میں دین سے نہ پھر جاؤں. بٹ بات یہ ہے کہ we all sin سبحان اللہ. کیا کریں، یہ پریشانیاں کہاں لے جائیں. How can we feel safe؟ ہم کیسے سیف فیل کریں؟ یہ سارے جو ہمارا جو پاسٹ ہمیں اسکیئر کرتا ہے، جو گناہ ہم سے ہو گئے، ہم کیسے سیف فیل کریں؟ کل بنی آدم خطا، ہر انسان، ہر آدم کی اولاد خطا کار ہے. وخیر خطائین التوابون، and the best of sinners are those who repent. جو گناہ سے توبہ کرتے ہیں وہ بہترین خطا کار ہیں. So the effects of sins are many. اور ہم نے اپنے ایک لیکچر میں اس کا نام ہے ایول افیکٹس آف سنز، اس میں ڈیٹیل میں بتائے تھے. although 20 افیکٹس آف سنز ہیں لیکن ہم نے 7 کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا، جو کہ مین کرکس ہے جس کا کہ واٹ آر دا افیکٹس آف سنز، جن میں سے آپ میں سے کسی کو ٹائم ملے وہ جا کے دیکھ لیں. لیکن کمنگ ٹو دا مین کور، کہ ہم جو ہمارا جو پاسٹ ہمیں ہانٹ کر رہا ہے اور اسکیئر کر رہا ہے، گناہ ہو گئے، پریشانیاں، ندامت، کیسے معاف ہوں گے وہ؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کمز انٹو ایکشن الحمدللہ. اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن سے، یعنی اپنے مجموع الفتاوی میں he mentions 10 ways by which we can push away the consequences of sins. 10 طریقے جن سے ہم اپنے گناہوں کے برے اثرات کو اپنے آپ سے دور کر سکتے ہیں. نمبر 1 he mentions، میں کوئکلی 10 مینشن کروں گا اور پھر ان سب کو ایکسپلین کروں گا بیکاز ایکسپلینیشن کی بہت ضروری ہے. نمبر 1 توبہ، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. انسان توبہ کرے کیونکہ جو گناہ سے توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. نمبر 2 او یستغفرہ فیغفر اللہ لہ، اللہ سے وہ توبہ کرے، معافی مانگے اور اللہ اسے معاف کر دے گا. توبہ اور استغفار میں فرق ہے، اس کو ہم ایکسپلین کریں گے. 3 ڈوئنگ گڈ ڈیڈز دیٹ وائپ اوے سنس. ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں، کھا جاتی ہیں. 4 اس کے بھائی اور بہن بلیورز میک دعا فار ہم، چاہے وہ زندہ ہے یا موت کے بعد اس کے. 5ویں چیز بلیورز ڈیسائیڈ ٹو گفٹ ہم سم گڈ ڈیڈس، مسلمان اس کو کچھ نیک عمل گفٹ کرے جو اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت ہے. 6 یشفع النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے شفاعت کریں، رسول اللہ کی شفاعت صلی اللہ علیہ وسلم. 7ویں چیز اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ٹیسٹ کریں، دنیا میں اس کے مصیبتیں، آزمائشیں، آفتیں، بلائیں آئیں اس کے اوپر اور وہ ان کے گناہ کو معاف کریں. 8ویں چیز برزخ، قبر کی زندگی، قبر کا سکویز کرنا.
نویں چیز، نائنتھ، ٹرائل ہم ود دا ہاررز آف دا ڈے آف ججمنٹ. آخرت قیامت کے دن کی مصیبتیں اور آفات اور پریشانیاں جو کہ گناہوں کو دھوتی ہیں اور معاف کرتی ہیں اور لے جاتی ہیں اسے جہنم کی آگ سے پہلے. اور 10ویں چیز، او یرحمہ ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین اس پہ رحم کر دیں. تو یہ 10 چیزیں ہیں جو کہ انسان کے گناہ اور اس کے پاسٹ کو کلیئر کر دیتی ہیں.